ہاں جی، یہ جو اوپر دال نما بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم، ٹھیک ہے. یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آئے اس کو ہم نے ساکن کہنا ہے. اب یہ جزم واؤ کے اوپر آئی ہے اس کا نام ہو گیا واؤ ساکن، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ جزم واؤ کے اوپر آئی ہے اس کا نام ہو گیا واؤ ساکن، یعنی کہ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آئے گی اس کو ہم نے ساکن کہنا ہے. ہاں جی، اب ہم نے بات کرنی ہے واؤ ساکن کی کہ واؤ ساکن کا کیا کرتے ہیں، کیا خاصیت اس کی. واؤ ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اس واؤ ساکن کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں. لین کا مطلب ہے لفظ کو نرمی سے پڑھنا، کھینچ کے نہیں پڑھنا. ہاں جی، اس بات کو آپ نے دونوں میں فرق کرنا ہے اور دونوں کو ذہن میں بھی رکھنا ہے. پھر آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، نرمی سے پڑھنا ہے. جیسے آمانو وتواصوا، اگر یہاں پہ پیش ہوتی تو ہم نے اس کو سو لمبا کر دینا تھا، لیکن واؤ ساکن سے پہلے زبر آئے تو لمبا نہیں کرنا. واؤ ساکن سے پہلے پیش آئے تو ہم نے اس کو لمبا کر دیں، کھینچ کے پڑھنا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے. ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سا کا مخرج کیا ہے کہ اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت کے درمیان ہلکی سی زبان باہر لے کے آنی ہے، بالکل نوک سی سا کر کے، ٹھیک ہے. اس کی سیٹی کی آواز بالکل نہیں نکلے گی. ہاں جی، سا کے اوپر آ گئی ہے پیش اور آگے کیا ہے میم کے اوپر شد. میم کے اوپر کیا آ گئی، شد آ گئی، یہ جو 3 دندوں والی ہے. ہاں جی، یہ جو شد ہے جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کو حرف کو مشدد کہتے ہیں. شد سے مشدد بن گیا، ٹھیک ہے. ہاں جی، اب یہ بات ہے کہ شد والا جو حرف ہوتا ہے اس کو کرتے کیا ہے. ہاں جی، جو شد آ جاتی ہے جس حرف پہ وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملا دیتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی، اگر تو وہ شد میم کے اوپر ہے تو ملانے کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر غنہ بھی کرنا ہوتا ہے. اگر تو وہ میم کا غنہ ہے تو پھر ہم نے منہ بند کر کے ناک میں سے آواز نکالنی ہے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے، غنہ یعنی کرنا ایک الف کے برابر. تو کیسے کریں گے، سامیم پیش سم، ٹھیک ہے. یہ منہ بند کیا، ناک میں سے آواز نکالی سم. اب میم کے اوپر جو اپنی زبر لگی ہوئی ہے وہ پڑھیں گے، میم زبر ما سم ما، ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، آگے ہے یہ کاف، ٹھیک ہے. کاف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے، زبر. تو آگے کیا آ گیا، الف، ٹھیک ہے. تو الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اب ہم نے کاف کو لمبا کرنا ہے الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے. کیسے، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا. میم کے نیچے زیر ہے، نون کے اوپر زبر ہے. جو زبر اور زیر ساتھ ساتھ ہوں وہ آپس میں حرف نہیں ملتے. اگلے حرف پہ شاد آ جائے، جزم آ جائے، پھر حرف جو پچھلے والا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ملتا ہے. میم زیر می. اب یہ نون کے اوپر زبر ہے،
آگے جو ہے یہ دیکھیں آگے شد والا حرف آ گیا، آگے شد لگی ہوئی ہے لام کے اوپر، تو اب جہاں شد آ جاتی ہے وہ پچھلے والا حرف اس کے ساتھ ملاتے ہیں، اس حرف کے ساتھ جس کے اوپر شد لگی ہوتی ہے۔ اب یہ لام کے اوپر آئی ہے تو اب ہم نے نون کو لام کے ساتھ ملانا ہے، یہ جو درمیان والا الف ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ نون لام زبر نل، مینل، لام کے اوپر زبر ہے، لام زبر لا، مین اللہ، یہ رال ہے نرمی والا حرف، آگے ہے یا کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے تو یہ بن گیا یا ساکن، ٹھیک ہے۔ یہ جزم والا حرف جو ہوتا ہے یہ بھی پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب یہ جزم والا حرف یا کے اوپر آیا ہے، اب ہم نے رال کو یا کے ساتھ ملانا ہے۔ ہاں جی، یا ساکن کی خاصیت یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے، یا کے اوپر جب جزم آئے تو وہ یا ساکن بن گیا نا، اب یا ساکن سے پہلے جب زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کر دیں۔ جہاں بھی آپ کو یا ساکن سے پہلے زیر نظر آ جائے تو آپ نے اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کر دینا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ رال یا زیر دی، مین الذی، نون کے اوپر زبر آ گئی، نون زبر نا، مین الذین، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے الف کے اوپر کھڑی زبر، الف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، الٹا پیش ہو، جو بھی لگ جائے اس الف کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ حمزہ۔ اس الف کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھنا۔ حمزہ کھڑی زبر آ، ٹھیک ہے۔ میم زبر ما، آما، نون کے اوپر پیش آ گئی، آگے واؤ کے اوپر جزم آ گئی، ٹھیک ہے۔ جس حرف کے آگے جزم آ جائے وہ پچھلے والے حرف کو ہم نے اس کے ساتھ ملا دینا ہے۔ اب یہ واؤ کے اوپر جزم آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا واؤ ساکن، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ واؤ ساکن کی آپ نے خاصیت یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے جب بھی پیش آ جائے تو واؤ ساکن کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیسے لمبا کریں گے؟ نون واؤ پیش نو، آمانو، ٹھیک ہے۔ واؤ کے اوپر زبر آ گئی، تا کے اوپر بھی زبر ہے، واؤ کے اوپر بھی زبر ہے، یہ نہیں کہ یہ آپس میں نہیں ملنے والے، ٹھیک ہے، کیونکہ جزم یہ شد ہوگی پھر ملے گا۔ واؤ زبر وا، تا زبر تا، واتا، واؤ کے آگے الف آ گیا، الف سے پہلے زبر آ گئی، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ واؤ الف زبر وا، واتا وا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے صاد کے اوپر زبر ہے، واؤ کے اوپر پھر جزم آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب واؤ ساکن سے پہلے، یا ہم نے کہا تھا واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، لیکن یہ ہے واؤ ساکن سے پہلے زبر، واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو جائے تو اس کو لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب کیا ہے کہ لفظ کو ہم نے اب نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ یہاں ہم نے کھینچا تھا، یہاں ہم نے نہیں کھینچنا۔ صاد واؤ زبر سو، ٹھیک ہے، سو، اس طرح کر کے آگے دیکھیں۔ با کے نیچے زیر ہے، اس کے ساتھ آگے یہ الف، ٹھیک ہے۔ اب آگے جب ہم نے دیکھا اگلے حرف پہ شد آ گئی ہے، تو اب اگلا حرف جب شد والا ہو تو درمیان میں اگر الف آ جائے تو پھر وہ نہیں پڑھا جاتا، ہم نے اب با کو صاد کے ساتھ ملا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ با کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملانا ہے، درمیان میں الف نہیں پڑھنا۔ با صاد زیر بیس، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، صاد کے اوپر اب زبر ہے، اگلا حرف کیا ہے؟ جزم والا حرف ہے، یہ جو جزم ہے یہ با کے اوپر آ گئی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ صاد کو با کے ساتھ ملانا ہے، تو با کے اوپر جب جزم آئی ہے تو با ساکن ہوا ہے، تو با کن حرفوں میں سے ہے؟ حروف قلقلہ میں سے۔ حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جائے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں صاد کو با کے ساتھ ملانا ہے اور اس کے ساتھ اس کو ہلانا بھی ہے۔ صاد با زبر صاب، بالصواب، رو کے نیچے زیر آ گئی ہے، رو کے نیچے زیر آ جائے تو اسے باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ رو زیر ری، بالصواب ری، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، آگے ہے واؤ کے اوپر زبر، تا کے اوپر بھی زبر، آگے واؤ کے اوپر بھی زبر آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملانا۔ واؤ زبر وا،
تا زبر تا، واتا، واؤ کے اوپر زبر ہے، آگے کیا آگی الف، الف سے پہلے زبر آ جائے، الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. واؤ الف زبر وا، واتا وا، ٹھیک ہو گیا. آگی ہے صاد کے اوپر زبر اور واؤ ساکن، واؤ کے اوپر یہ جزم آ گئی ہے تو اس کا نام ہو گیا واؤ ساکن. واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے، جیسے ابھی ہم نے یہ والی بات کی تھی، واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں. لین کا مطلب ہے لفظ کو نرمی سے پڑھنا، کھینچ کے نہیں پڑھنا. صوت واؤ زبر سو، واتا وا سو، ٹھیک ہے، واتا وا سو. ہاں جی آگے دیکھتے ہیں. با کے نیچے زیر آ گئی ہے، آگے لام کے اوپر کیا آ گئی ہے، جزم، ٹھیک ہے. اب با کو ہم نے لام کے ساتھ ملا، با لام زیر بل. آگے ہے میم کے اوپر زبر آ گئی، را کے اوپر جزم آ گئی ہے. اب ہم نے میم کو را ساکن کے ساتھ ملانا ہے، لیکن را کو اوپر زبر یا پیش اس را کو موٹا کرتے ہیں. اب یہ خود جزم ہے، اس کے اوپر یہ خود را ساکن ہے، اب اس کو موٹا کرنا ہے، باریک کرنا ہے. اب ہم نے پچھلے والے حرف کو دیکھنا ہے. پچھلے والے حرف کیا ہے، زبر ہے. پیچھے اگر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا کرتے ہیں، اور پیچھے اگر زیر ہو تو را کو باریک کرتے ہیں. ہاں جی میم را زبر مار، بل مار، حا زبر حا، بالمرحى، میم زبر ما، بالمرحمة، تا زیر تی، بالمرحمة. آگے وقف. ہاں جی وقف کی صورت میں ہم نے تا کو ہٹا دینا ہے. اب ہم نے ہا کی آواز نکالنی ہے، ہا کو ساکن کرتے ہوئے. کیسے، آگے وقف، بالمرحمة، بالمرحمة. ہاں جی یہاں تک ہمارا سبق تھا توڑ کے ساتھ. اب ہم اس کا جوڑ کرتے. ہاں جی اس آیت کو اب ہم نے جوڑ کے ساتھ روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ البلد، مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. ہاں یہاں پہ سانس ٹوٹا ہے، اب ہم نے یہاں پہ وقف کر دینا ہے. اب ہم پیچھے سے ملا کے اس کو آگے لے کے جائیں گے، وہ یوں سمجھیں گے ہماری آیت مل گئی ہے، درمیان میں ٹوٹی نہیں ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.